اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرل، راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بادشاہت کو کیوں ناپسند کیا جاتا ہے اور پھر اس کا کیا متبادل نظام پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جہاں پر طاقت ہو یا طاقت اگر ایک جگہ پر ارتکاز کر جائے یا ایک ہی شخص میں جمع ہو جائے تو بدعنوانی کا موجب ہو سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان اور دیگر ممالک میں ایسا نظام رائج کیا گیا ہے جس کے تحت طاقت کسی ایک شخص میں مرتکز نہیں ہوتی، کسی ایک شخص یا ادارے پر کے پاس نہیں ہوتی، بلکہ طاقت پر قدغن لگائی گئی ہے اور توازن برقرار رکھا گیا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ یا آمر ہوا، وہی فیصلہ کرتا تھا، وہی انصاف کرتا تھا، وہی انتظامی امور چلاتا تھا، وہی جنگ و جدل کا فیصلہ کرتا تھا۔ وہ کسی کو بھی انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر پھانسی چڑھا دے یا جو مرضی کر دے یا جو مرضی اس عوام کے اوپر اپنے ٹیکس نافذ کر دے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا تھا، اس کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا، اس کی طاقت کا کوئی چیک اینڈ بیلنس، توازن وغیرہ نہیں تھا۔ تو اس سلسلے میں ایک فرانسیسی ماہر نے ایک نظریہ دیا جس کو اختیارات کی علیحدگی کا نظریہ کہتے ہیں۔ یعنی طاقت کسی ایک شخص کے پاس نہیں بلکہ 3 آرگن کے پاس ہوگی، 3 اداروں کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی، جو کہ یہ ہیں: مقننہ، جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں یا مجلس شورا کہتے ہیں، دوسرا عدلیہ، تیسرا ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹو یا انتظامیہ، جس کو ہم حکومت بھی کہتے ہیں۔ پارلیمنٹ قانون بنائے گی، عدلیہ یا قانون کی تشریح کرے گی، نیا قانون نہیں بنا سکتی، اور ایگزیکٹو حکومت، انتظامیہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق، عدلیہ نے اس کی تشریح کی، اس کے تشریح کے مطابق جو احکامات جاری کیے اس کے مطابق عمل درآمد کرائے گی، یا انتظام و انصرام، امن و سکون وغیرہ کے معاملات کو سر انجام دے گی۔ جب ان 3 آرگنز نے الگ الگ طور پر ان کو ایک فہرست دے دی گئی، یہ ایک مثالی آئیڈیل نظام ہے کہ اگر کوئی ایک ادارہ غلطی کرتا ہے تو دوسرا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پارلیمنٹ ایسا قانون بنا دیتی ہے جو کہ آئین اور اسلام کے خلاف ہے، تو عدلیہ اس قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے اور واپس پارلیمنٹ کو بھیج سکتی ہے کہ یہ آپ کا قانون اس اسلامی شک یا اس آئین کی شک کے خلاف ہے، متصادم ہے، لہذا یہ برقرار نہیں رہ سکتا، لیکن یہ نہیں احکامات جاری دے سکتی کہ ایسا قانون بنا دیا جائے۔ قانون بنانا مقننہ کا ہی کام ہے، پارلیمنٹ کا ہی کام ہے۔ اسی طریقے سے انتظامی فیصلے میں نہ پارلیمنٹ اور نہ ہی عدلیہ یہ احکامات دے سکتی ہے کہ ایسے کیا جائے، جو ان قانون کے مطابق ان کے اختیارات ہیں اس طریقے سے انہوں نے قانون کے عدالتی احکامات کے اوپر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے۔ تو صورتحال اس وقت خراب ہوتی ہے جب یہ تینوں میں سے کوئی ایک ادارہ ایک دوسرے کے اختیارات کو ناجائز طور پر استعمال کرتا ہے، تو یہ مثالی نظام میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ قانون کو ناپسند کرنے والے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں
اور ان تینوں اداروں کے اختیارات جو الگ الگ ہیں ان کو آپس میں مدغم کر کے اپنا مفاد اٹھاتے ہیں، تو جو کہ ملکی استحکام اور ملکی مالی معاملات سے بالکل متصادم ہوتا ہے۔ آج کل کے دوران اگر ہم دیکھیں تو انتظامیہ کا معاملہ ہے کہ وہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو وہ تقرر اور تبادلے نئے کرتے ہیں۔ ہر افسر ایک اہل افسر ہوتا ہے، جو نیا انتظامیہ کا سربراہ آتا ہے وہ اپنے لوگ اپنے پسند کے یا وہ ایسے جو اس کے مزاج کے مطابق ہوں افسران کا تقرر کرتا ہے، تاکہ وہ جو عوام کو انہوں نے اپنا منشور پیش کیا ہوتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے، اور اگر کوئی افسر اس کے منشور کے مطابق نہیں چل سکتا تو وہ اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ تو آج کل سب سے زیادہ جو یہ اس کی خلاف ورزی عدلیہ کی طرف سے ہو رہی ہے کہ انہوں نے انتظامی امور کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ تبادلے نہیں کر سکتے افسران کے، حالانکہ افسران تو افسران ہیں نا، وہ سب اہل ہوتے ہیں، کوئی افسر ایک افسر اہل اور باقی نہ اہل کو بھرتی کیوں کیا گیا؟ اگر وہ نااہل ہے تو پھر اس کو نکال دیا جائے۔ اس نظریے کی خلاف ورزی کر کے ملک کے استحکام کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور یہ ایک پروپیگنڈا کی شکل ہے۔ آئندہ بھی ہم اس کے اوپر یہ سیپریشن آف پاور تھیوری کے مطابق اور پروپیگنڈا کے حوالے سے گاہے بگاہے ویلاگ کرتے رہیں گے، اور کسی ایک چیز کو ہم موضوع بنا کے اس کے اوپر ویلاگ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سیریز اب چلتی رہے گی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبائیں، اور اگر آپ اس فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔